السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ جنرل قذافی کو اپنے ہی ملک کے لوگوں نے کیوں قتل کیا تھا؟ اگر آپ جانتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں جانتے تو دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننا کہ جنرل قذافی کو اپنے ملک کے لوگوں نے کیوں قتل کیا تھا۔ یہ جس شخص کو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، یہ ہے لیبیا کے سابقہ لیڈر جنرل قذافی، جنہیں اپنے ہی ملک کے عوام نے، وہاں کے لوگوں نے انہیں گھسیٹ کر بے رحمی سے مارا تھا اور ان کی لاش ایک کٹر کے پائپ سے ملی تھی۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ انہوں نے کوئی بڑا جرم نہیں کیا تھا، نہ وہ کرپٹ تھے اور نہ ہی وہ غدار، بلکہ ان کا شمار تو دنیا بھر کے اپنے ملک سے سب سے زیادہ پیار کرنے والے لیڈروں میں سے تھا۔ یہ عوام کو اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتے تھے۔ جنرل قذافی کے دور میں بجلی، پانی، گیس سب کچھ فری تھا۔ جب تک جنرل قذافی کی دور حکومت تھی، کسی کے بھی گھر میں پانی اور بجلی کا بل نہیں آیا تھا۔ لیبیا کی عوام کو جب بھی قرض کی ضرورت پڑتی، وہ لیبیا کے کسی بھی بینک اکاؤنٹ سے بغیر سود کے قرض لے سکتے تھے۔ کوئی کاشتکاری کرنا چاہتا تو گورنمنٹ اسے زمین اور گھر مفت دیتی تھی۔ اس کے علاوہ کھاد اور جو سامان فارمنگ میں استعمال ہوتا تھا وہ بھی گورنمنٹ فری میں دیتی تھی۔ اگر کوئی گاڑی خریدنا چاہتا تھا تو اس کا 50% گورنمنٹ خود پے کرتی تھی، یعنی کہ اس گاڑی کی آدھی قیمت گورنمنٹ دیتی تھی۔ لیبیا میں اپنا گھر ہونا ہر کسی کا بنیادی حق تھا۔ نئے شادی شدہ جوڑے کو گورنمنٹ $50,000 دیتی تھی اور تعلیم کا خرچہ بھی گورنمنٹ کی ہی ریسپانسبلٹی تھی۔ والدین جس اسکول میں چاہیں اپنے بچوں کا داخلہ کروا سکتے تھے کیونکہ ان کی فیس گورنمنٹ پے کرتی تھی۔ اگر گریجویشن کے بعد کسی کو جاب نہیں ملتی تھی تو گورنمنٹ ان کی تعلیم کے مطابق ہر ماہ انہیں سیلری دیتی تھی۔ باہر ممالک کو تیل بیچ کر جتنا بھی منافع آتا تھا، اس کا ایک مخصوص حصہ ہر شہری کے بینک اکاؤنٹ کے حصے میں آتا تھا۔ لیبیا کے لوگوں کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ آج کل کے ترقی یافتہ ممالک میں سے بھی بڑھ کر تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ جنرل قذافی کو مارنے کے بعد آج موجودہ لیبیا کسی جہنم سے کم نہیں ہے۔ دوستو، لیبیا میں باغی جماعتیں موجود ہیں، ہر طرف قتل و غارت اور ہر طرف بمباری ہے۔ لیبیا کسی جہنم سے کم نہیں، ہر دن ہزاروں شہری مارے جاتے ہیں۔ ان بمباریوں میں اکانومی تو بالکل تباہ ہو چکی ہے، اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر لیبیا اتنا اچھا اور پرامن ملک تھا، لوگ خوشحال تھے، تو جنرل قذافی کو مارا کیوں گیا اور اتنی بے رحمی سے کیوں مارا گیا تھا؟ جنرل قذافی کو مارنے کی سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ وہ امریکہ کو نہیں مانتا تھا۔ وہ امریکہ کے لیے بہت بڑا خطرہ بن گیا تھا۔ جنرل قذافی کہا کرتے تھے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سب مسلمان متحد ہو جائیں، ورنہ شام، عراق اور فلسطین کو امریکہ اور دشمن ممالک ایک ایک کر کے تباہ کر دیں گے۔ جنرل قذافی کہا کرتا تھا کہ میرے بعد لیبیا پہلے جیسا نہیں رہے گا، میں لیبیا کی شان و شوکت اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ لیبیا کے پاس بے تحاشا پیسہ تھا اور 143 ٹن گولڈ ریزرو تھا، اور اس کے علاوہ جو تیل پوری دنیا میں $US میں بیچا جاتا تھا، اب دینار اور روپے میں بیچا جائے گا۔ مستقبل میں ان کا یہ ارادہ تھا کہ افریقہ میں گولڈ دینار کی کرنسی لانچ کر کے اور اسی کرنسی سے افریقہ کے اندر سارے ٹریڈز ہوتے۔ اسی طرح فرانس کی کرنسی کو دینار سے ریپلیس کرتے اور اسی سے سارے کاروبار اور ٹریڈز کرتے۔ اس طرح فرانس کا کنٹرول تمام ملکوں سے ختم ہو جاتا، اور امریکہ کو یہ ڈر تھا
کہ مستقبل میں یہ بہت بڑا خطرہ بن سکتا تھا۔ امریکہ یہ چاہتا تھا کہ جنرل قذافی کو یا تو پھر پوری گورنمنٹ سے ہٹا دیا جائے یا پھر ان کو مار دیا جائے۔ امریکہ بس صرف ایک موقع کے انتظار میں تھا کہ کوئی ایک موقع ملے اور جنرل قذافی کو مار دے۔ 2010 میں اکنامک کرائسس کی وجہ سے پوری دنیا میں مہنگائی پڑ گئی تھی اور اس کا اثر لیبیا میں بھی پڑا تھا۔ لیبیا کے لوگوں نے پورے ملک میں پرامن احتجاج کیا۔ امریکہ کو تو بس ایک بہانہ چاہیے تھا، ایک چنگاری چاہیے تھی۔ اس پرامن احتجاج کو امریکہ نے ہوا دینا شروع کر دی، اس چھوٹی سی چنگاری کو آگ بنا دیا اور بجھنے بھی نہ دیا۔ امریکہ نے میڈیا کے ذریعے یہ پوری دنیا میں پیغام بھیجنا شروع کر دیا کہ ان مظاہروں کو روکنے کے لیے قذافی اپنے ہی لوگوں پر ظلم کر رہا ہے، اور آہستہ آہستہ باقی قذافی کے خلاف ایک نئی گورنمنٹ بنا لیتے ہیں۔ مارچ 2010 کو یورپ اور مڈل ایسٹ 10 ملکوں نے مل کر لیبیا پر حملہ کیا اور دنیا کو یہ بتایا کہ ہم قذافی کے خلاف لیبیا کی عوام کی مدد کرنے جا رہے ہیں۔ 20 اکتوبر 2011 جنرل قذافی 85 گاڑیوں کے قافلے کے ساتھ شہر جا رہے تھے۔ ان کی لوکیشن ٹریس کر کے ان کے اوپر ڈرون حملہ کیا گیا۔ اس میں قافلے کا بہت زیادہ نقصان ہوا، لیکن قذافی خود بچ گیا تھا۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے ایک پائپ کے اندر چھپ گیا تھا، لیکن باغیوں نے انہیں دیکھ لیا تھا، انہیں باہر نکالا اور بہت بے دردی سے مارنا شروع کر دیا۔ جنرل قذافی اپنے چہرے سے خون صاف کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ خدا اس ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔ میرے بچوں، تمہیں نہیں پتا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ یہ لوگ تمہیں تباہ کرنے کے لیے تمہارا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن لوگوں نے ان کی بات نہ سنی اور بہت بے رحمی سے انہیں گولی مار کر قتل کر دیا۔ 2 دن تک ان کی لاش کو فریزر میں رکھ دیا گیا، پھر اس کو دفن کیا گیا۔ لیبیا کے لوگوں کو اب جنرل قذافی کی ایک ایک بات یاد آتی ہے۔ جنرل قذافی کہا کرتے تھے کہ میں جاؤں گا تو لیبیا کی شان و شوکت ساتھ لے جاؤں گا، اور یہ بات سچ ثابت ہوئی۔ آج لیبیا رہنے کے قابل نہیں ہے۔ دنیا بھر کی باغی جماعتیں آج لیبیا میں موجود ہیں۔ لیبیا میں شاید ہی ایسا کوئی خاندان ہو جس نے اپنے گھر کا کوئی فرد ہو یا نہ ہو۔ آج لیبیا کے لوگ رو رو کر جنرل قذافی کو یاد کرتے ہیں۔ دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان وطن کی خاطر اپنی جان کی قربانی دے سکتا ہے، جو انسان وطن کی خاطر وطن میں رہ کر مشکلات کا سامنا کر سکتا ہے، اس کی قدر ضرور کریں۔ کسی اور کے کہنے پر اپنے محسن کے خلاف کبھی غداری نہ کریں، ورنہ تاریخ آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔